29 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کے مدرسے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی دعا پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دعا کرو کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان کانوں کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اپنی ناجائز شہوت کے شر سے۔ یعنی کان جو غلط بات سنیں، زبان جو غلط بات کہے، آنکھیں جو غلط چیز دیکھیں، دل جو غلط چیز کی طرف سوچے اور نفس جو شہوت کی جانب ہمیں پھرا دے، ان تمام شرور سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور آج کی حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا پہلوان ہے جس کو غصہ آئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جائے اور بدن کے رونٹے کھڑے ہو جائیں، پھر بھی وہ اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ اور طاعت کے فائدے بہت ہیں، وہ جو دنیا میں ملتے ہیں تو دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، جس کی لذت کے سامنے سلطنت جو ہے وہ جتنی بھی بڑی سلطنت مل جائے وہ بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ اگر دل کا اطمینان اور سکون ہو تو ہر چیز میں راحت ہی راحت ہے۔ اور آج کی تعلیم کہ ایسے گناہ جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، ایسے بڑے بڑے گناہ، ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور ان میں ایک گناہ دھوکہ دینا بھی ہے، دھوکہ دینا، دجل اور فریب کرنا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا آج کا واقعہ کہ عاجزی پر اللہ کی رحمت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے۔ سندیلہ ایک مقام ہے، وہاں ایک مرتبہ قحط ہو گیا، مخلوق بہت پریشان ہوئی، طلب بارش کی دعا کئی روز پڑھی گئی، بارش نہیں ہوئی۔ وہاں کے روسا کے پاس بازاری عورتیں آئیں، انہوں نے عرض کیا کہ صاحبو یہ ہمارے سب اعمال کے نتیجے میں ہم سب سیاکار جو ہیں تباہ ہو رہے ہیں، ہماری نحوست سے تم کو بھی یہ پریشانی ہوئی، ہم کو اجازت دیجیے ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں، لیکن جب ہم سب جمع ہو تو ایسا انتظام کیجیے گا کہ وہاں جنگل میں کوئی شخص ہمارے پاس نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ رحمت کے بجائے غضب نازل ہو جائے۔ چنانچہ انتظام کر دیا گیا۔ وہ وہاں گئیں اور سجدے میں گر کر رونا چلانا شروع کیا، کہا اے اللہ ہماری نحوست سے ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت سیاروں ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق خدا کو پریشان نہ کیجیے، جو کچھ بن سکا اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا۔ اللہ کو اتنی عاجزی پسند آئی کہ ان بازاری عورتوں نے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اور خوب ہوئی۔ اور آج کی معلومات کہ سب سے پہلے عورتوں میں مشرک کو قتل کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور محرم الحرام کے بارے میں تھوڑی سی ہدایت ہم سب کو معلوم ہے، فضیلت والا مہینہ تھا، گزر چکا ہے، اور محرم کے بانی محترم، معظم، مقدس کے عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی، یہ غلط ہے۔ اس مہینے کی فضیلت تو اسلام سے پہلے بھی تھی۔ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تھے تو یہود کو دیکھا تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے بہت اچھا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ہم بنسبت حضرت موسیٰ کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا، فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، یعنی 9 کا یا 11 کا، تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام جو تھے عاشورہ کے روزے کی اس بات سے فضیلت ہے، بہت روزہ رکھا کرتے تھے، مستحب قرار دیا اس روزے کو، اور تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ بہیقی نے حدیث نقل فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ سارے سال فراخی رزق عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ اور محرم گزر چکا ہے، اللہ رب العزت ہمیں محرموں کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے اور آئندہ آنے والے محرم کو اور مزید بابرکت بنا دے۔ اللہ ہم سب کو زندگی، ایمان، صحت، عزت والی عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ رب العزت، ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔